السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات یا شب برات، اس کے متعلق بر صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں ان کا اکثریت کا یہ قوی عقیدہ ہے کہ یہ رات جو ہے وہ بڑی ہی برکات والی، فیصلوں والی اور نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اکٹھی کرنے والی رات ہے۔ اس کے متعلق ایک روایت ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ روایت جو ہے وہ مروی کی جاتی ہے اور یہ مشکات شریف میں روایت ہے۔ پہلے آپ یہ روایت جو ہے وہ سن لیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو جانتی ہے یہ کون سی رات ہے؟ یعنی نصف شعبان کی رات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس رات اس سال پیدا ہونے والے اور مرنے والے ہر ابن آدم کا نام لکھا جاتا ہے۔ اس رات میں مال بلند کیے جاتے ہیں اور اس رات میں لوگوں کو رزق نازل کیا جاتا ہے۔ پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا، کوئی بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی؟ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے فرمایا، ہاں میں بھی، سوائے اس کے کہ مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ کلمات فرمائے۔ اس کے بعد ایک روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس حضرت جبریل آئے اور کہا علیہ السلام کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس رات مشرک اور کینہ پرور کی طرف نظر کرم نہیں فرماتا، اور نہ ہی قطع رحمی کرنے والے کی طرف، اور نہ ہی اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی طرف، اور نہ ہی والدین کے نافرمان کی طرف، اور نہ ہی ہمیشہ شراب نوشی کرنے والے کی طرف۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت آتی ہے جس کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ان کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے پاس ان کی باریاں ہوتی ہیں کہ ایک جو دن یا رات جو ہے وہ ایک بیوی کے ساتھ گزارتے تھے، پھر دوسری اور تیسری کے پاس وہ جاتے تھے۔ تو اس حوالے سے جس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی، آپ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو ایک رات گم پایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا۔ میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ بقی میں موجود تھے، یعنی یہ جنت البقی جو قبرستان ہے وہاں پہ جو مدینہ میں ہے۔ بس آپ نے فرمایا، عائشہ کیا تجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تو اسے ناصافی کریں گے؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے پیچھے کیا انہوں نے، تو انہوں نے پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں ہیں، اور پھر جیسے انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں تو وہ بھاگتے ہوئے گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھ لیا، بھانپ لیا کہ ان کا سانس پھولا ہوا ہے۔ یہ ایک لمبی طویل جو ہے یہ بھی روایت بیان کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تجھے اندیشہ ہے کہ اللہ کا رسول تو اسے ناانصافی کریں گے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گمان یہ تھا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس گئے ہوں گے۔ پس آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں میں سے بھی زیادہ جو گناہ ہیں ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اصل میں بنی کلب جو ہے ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھیں، یعنی جو بکریاں جس کے پاس زیادہ ہوتی تھی اس کو امیر سمجھا جاتا تھا۔
تو یہ مشابہت دی گئی ہے۔ اور یہ جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان کی کوئی سند نہیں ہے، یہ ضعیف روایات ہیں یا من گھڑت روایات ہیں، یہ مکس ہیں، اور یہ کوئی بھی روایت ایسی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہو۔ یہ ایسی روایت جس کی اسناد ٹھیک نہ ہو ان کو بیان کر کے تو اسلام کے اندر ایک نیا تہوار جو ہے اس کا ایڈیشن کرنا، یہ بدعت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل سخت بیان ہے اس چیز کے اندر کہ ہر جمعہ کے خطبہ کے اندر فرماتے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ جو بدعت ہیں یہ ساری کی ساری ہی گمراہی ہیں، اور یہ جو گمراہی ہیں یہ جہنم کے اندر لے جائیں گی، آگ میں لے جائیں گی۔ تو اس لیے عزیز ساتھیو، اس رات کو معتبر سمجھنا، دوسری راتوں کے اوپر ترجیح دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں۔ اور اس دن کے اندر حلوے بانٹنا، دوسری طرف سے روزہ رکھنا، کچھ لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کے لیے جو ہے وہ کھانے پورا دن حلوے اور نان بانٹ رہے ہوتے ہیں، اکثریت میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو ان کے اپنے فعل کے اندر تضاد ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح روایات آتی ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم اور بخاری کے اندر روایت ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھتے تھے، آپ شعبان کا سارا مہینہ روزے رکھتے اور کہا کرتے تھے اتنا عمل کرو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ اجر دینے سے نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم عمل سے اکتا جاؤ۔ یعنی اب دیکھیں کہ یہ شعبان کے اندر نبی کے نسبت میکسیمم روزہ رکھتے تھے، اور صحیح مسلم میں، یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم میں روایت آتی ہے، اس کے اندر بھی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، اور وہ روایت میں تھوڑا اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ یعنی ہم لوگ، یعنی عائشہ دیگر رضی اللہ عنہ، دیگر جو صحابیہ یا صحابی تھے، وہ دیکھتے تھے کہ آپ شعبان کے اندر روزے رکھتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر کچھ دن ایسے ہوتے تھے کہ جس کے اندر آپ روزے نہیں رکھتے تھے، ہمیں لگتا تھا روزے رکھ ہی نہیں رہے، یعنی کہ شعبان پورے مہینے میں رکھتے تھے لیکن لاسٹ میں شعبان اور رمضان کے اندر گیپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ شعبان کے روزے چلتے چلتے رمضان بھی ساتھ میں مل جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ 13، 14، 15 کا تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے، کئی روایات ہیں جس کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور سوموار اور جمعرات کا روزہ جو ہے وہ بھی بڑی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زبردست سنت تھی کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چھوڑا ہی نہیں زندگی کے اندر، کہ وہ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رکھتے تھے، یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ لیکن یہ جو روایات بنائی گئی ہیں، یہ جو باتیں بنائی گئی ہیں، اور یہ جو بدعات پیدا کی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے منسوب کر دیا گیا اس رات کو، فیصلے ہوتے ہیں، کوئی جو ہے وہ نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ رکعتیں پڑھ رہا ہے بہت زیادہ، اور جناب اتنے کل پڑھ لیں، اور جناب اس کے اندر فلاں صورت پڑھ لیں، اور پھر یہ کر لیں تو آپ کو یہ مل جائے گا۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے دین کے اندر، وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ دین کے اندر کوئی تہوار یا کسی عبادت کو ایڈ کرے یا سبٹریکٹ کرے، نہ اس میں نفی کر سکتا نہ جمع کر سکتا۔ تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمل دنیا کے اندر کیے ہیں، ہم وہ تو پورے کر نہیں پاتے، اور اپنی مرضی سے ہم ایک نیا جو ہے نا وہ کام شروع کر لیتے ہیں، اور نیا جو عمل ہے وہ ہم کر کے تو اس میں ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں۔ تھوڑی سی اگر ہم تحقیق کر لیں تو یہ سالانہ حلوے پکانا، کیونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ہندو اور سکھ جو ہیں جو عمل کرتے تھے، پھر ہم اس کی توڑ کے لیے ہمیں بھی جو ہے نا، ہمارے جو برے صغیر کے جو مسلمان تھے، کیونکہ وہ عرب سے ویسے بھی، اسلام تو عرب میں آیا تو وہ ویسے بھی دور تھے، تو انہوں نے اپنی سطحی سوچ جو بھی ان کے پاس عقل تھی اس کے مطابق سوچتے ہوئے انہوں نے جناب تہوار بنا لیے۔ اس طرح کے بے شمار تہوار ہیں، جس کے اندر کنڈوں کا بھی ایک تہوار ہے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، نہیں دیکھا تو سنا ہوگا، کہ اس کے اندر بھی حلوہ وغیرہ بنانا اور جناب مختلف چیزیں پکا کے بانٹی جاتی ہیں۔ تو دیکھیں، بانٹنا بری چیز نہیں ہے، شیئر کرنا رزق کو اور اچھی بات کو شیئر کرنا یہ تو نیکی کا کام ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوب کر دینا، اور منسوب کر کے تو پھر اس کو جو ہے وہ رائج کر دینا، یہ دیکھیں یہ بالکل بھی غلط ہے، یہ گناہ ہے اور یہ بدعت ہے۔ 14 تاریخ کو ویسے کوئی روزہ رکھتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق 13 14 15 کا اور درمیان میں یہ شعبان کا روزہ یہ جو بدعت ہے وہ دن آ جاتا ہے، تو یہ تو اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو پورا کر رہا ہے 13 14 15 کو روزہ رکھیں۔ لیکن اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ میں شب برات کا روزہ رکھ رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی یہ کوئی ثابت نہیں ہے، اس طرح کر کے اس طرح منسوب کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی روزہ نہیں رکھا، نہ ترغیب دی ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھو کہ شب برات جو منائی جا رہی ہے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا، اس کا ذریعہ بننا، اس کو بچوں کو منانے دینا، اس رات کے اندر اگر بتیاں یا کوئی بھی دیے وغیرہ جلانا، کوئی بھی کسی قسم کی عبادت کرنا یا اس کو شریعت کے اندر ایڈ کرنا، کسی طرح سے بھی اسلام کا حصہ بنانا، یہ حقیقی طور پر گناہ کا مرتکب ہوگا، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی نیکی کی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نیکی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کوئی نیا عمل، کوئی نئی نیکی کوئی اس طرح کی جب شروع کی جائے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند دیکھی جائے گی کہ وہ موجود ہے کہ نہیں، اور اگر موجود نہیں ہے تو بے شک وہ گناہ کی طرف جائے گا، اور کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حق جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔